سورہ النساء کی آیت نمبر 75 میں مسلمانوں کو بڑے جھنجھوڑ دینے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور بے کس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو پکارتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ اب اس آیت میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہ جو مظلوم بے کس مرد ہیں اور عورتیں ہیں اور بچے ہیں، وہ دعا تو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی براہ راست مدد نہیں کر رہے، وہ دوسرے مسلمانوں سے، مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے اور ان بے کس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے تم قتال کیوں نہیں کرتے۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی مدد کر سکتا تھا، لیکن اللہ براہ راست ڈائریکٹ مدد نہیں کرتا۔ جب اللہ کو لوگ پکارتے ہیں مظلوم، تو دوسرے مسلمانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد کریں۔ یہاں پہ وہ مظلوم پکارے ہیں کہ وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا۔ وہ جو کارساز اور مددگار بنانا ہے وہ دوسرے مومنین اور مسلمانوں کو بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دوسرے مسلمان اور مومنین ہیں جو اس وقت مظلوم نہیں ہیں، کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بے کس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے قتال کیوں نہیں کرتے، کہ جو اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ تو وہاں کے لوگ ظالم ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بے کس مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں، یہ مظلوم ہیں۔ تو ان مظلوموں کی مدد کرنا، ان کے لیے قتال کرنا، یہ ان مسلمانوں پہ، مومنین پہ فرض ہے جو اس وقت مظلوم نہیں ہیں اور کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ مظلومین جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ براہ راست ان کی مدد نہیں کر رہا، بلکہ دوسرے مومنین سے کہہ رہا ہے کہ تم اٹھو اور ان کی مدد کرو، تم کیوں نہیں قتال کرتے۔ تو اس وقت جو مومنین ہیں، جو مسلمان آرمی ہے یا جو بھی جو اسلامک پیس فورس اس کو کہہ لیں، ان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کریں، ان بے کس مردوں، عورتوں اور بچوں کو ظلم سے بچانے کے لیے جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کل کو ہمیں پوچھنا ہے، جیسے اس آیت میں جھنجھوڑا ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، جبکہ بے کس مرد، عورتیں اور بچے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں۔ تو اس وقت جو فرض بنتا ہے وہ تو قتال کا بنتا ہے، لیکن عام شہری جو ہے وہ اس قتال میں حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ اس وقت دنیا کا جو نظم چل رہا ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ آپ ویزا لیے بغیر تو کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس وقت جو مسلمان ممالک ہیں دوسرے، ان کی آرمیز، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کا فرض بنتا ہے، ان کے اوپر یہ آیت بار بار ان کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، جھنجھوڑ رہی ہے یہ آیت کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے۔ اب قتال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو وہاں پہ جا کے جو فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کے بے گناہ بچوں کو یا ان کی عورتوں کو کچھ کہا جائے، بلکہ وہ جو ان کی فورس ہے جو ظلم کر رہی ہے اس کے خلاف قتال جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے اس آیت کی صورت میں۔ لیکن ہم جو ہے، ہم جو مسلمان ہیں، بجائے یہ کہ عملی طور پہ ان مظلوموں کی کو مدد کریں، ہم بھی صرف دعائیں ہی کرتے ہیں اور دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔
لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دعائیں کرنے کا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام قتال ہے۔ تم قتال کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور بے کس مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے جو پکارتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور اپنی بارگاہ سے کسی کو ہمارا کارساز مقرر فرما دے، کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ ان کی مدد کر سکتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے مسلمانوں کو جو جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ تم کارساز بنو، تم نے مددگار بننا ہے۔ یہ دنیا کا نظم جو ہے وہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظالموں کے لیے ڈیٹرنٹ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔